شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو مکے میں موجود تھے، انہوں نے یزید سے مخالفت کی اور اسے خلیفہ ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ کے حوالے سے کچھ باتیں بتاتی ہوں کہ یہ کون تھے اور ان کا حضرت امام حسین علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی یعنی حضرت صفیہ بنت عبداللہ مطلب کے پوتے، حضرت صدیق اکبر کے نواسے، حضرت عائشہ صدیقہ کے بھانجے اور حضرت زبیر بن عوام اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے یعنی ان کے بیٹے تھے۔ آپ صحابی ہونے کا شرف بھی رکھتے تھے۔ ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ بھی آپ ہی ہیں۔ آپ نے اہل مکہ سے خطاب کیا اور جس میں واقعہ کربلا کو آپ نے بہت اچھا مقام عطا کیا اور بیان کیا۔ عراق کی آپ نے ملامت کی، اسپیشلی کوفہ والوں کی۔ سپیچ میں آپ کے ورڈ کچھ اس طرح سے تھے کہ کوفہ والوں نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا کہ وہ ان کی ہیلپ کریں گے اور ان کی فرما برداری کریں گے۔ جب وہ ان کے پاس گئے تو کوفہ والے ان سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا تو اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دو ورنہ ہم بنا لڑے تمہیں ابن زیاد کے پاس لے جائیں گے، پھر جو سلوک وہ تم سے کرنا چاہے وہ کرے یا پھر ہم سے جنگ کرو۔ امام حسین علیہ السلام نے عزت سے شہید ہو جانا بہتر سمجھا۔ اللہ رحم کرے امام حسین علیہ السلام پر اور ان کے قاتل کو غارت کرے۔ مزید فرمانے لگے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام سے مخالفت کرنا اور ان کی نافرمانی کرنا آپ کو انفارم کرنے کے لیے، آپ کو الارم کرنے کے لیے ہی کافی تھا، اور جو مقدر میں ہو وہ ہو کے رہتا ہے۔ خدا جس چیز کا ارادہ کر لے وہ کبھی نہیں ٹلتی۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا امام حسین علیہ السلام کے بعد یا ان کے ساتھ جو کوفیوں نے کیا اس کے بعد ہم ان لوگوں کی باتوں پہ یا ان پہ اطمینان رکھ سکتے ہیں؟ کیا ان کی بات ہم مان سکتے ہیں اور ان کے عہد و پیمان کو ہم قبول کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہم انہیں اس لائق ہی نہیں سمجھتے۔ سنو واللہ ان لوگوں نے ایسے شخص کو شہید کیا ہے جو عبادت الہی میں راتیں گزارنے والا تھا اور دن میں روزے رکھتا تھا۔ وہ ان کی طرح شکار کو ترجیح نہیں دیتا تھا۔ اس نے کبھی خدا کی عبادت کو ترک کر کے اپنی عیاشیوں کے لیے شکار کو ترجیح نہیں دی۔ انہوں نے ہمیشہ اللہ کی عبادت کو سب سے افضل سمجھا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ امام حسین علیہ السلام ہی ریاست کے اصل حقدار تھے؟ واللہ وہ ایسے نہ تھے کہ قرآن کے بدلے گانے گایا کرتے تھے، خدا کی یاد میں رونے کی بجائے گیت گایا کرتے۔ یہ باتیں کر کے آپ یزید پہ ٹون کر رہے تھے، یعنی ان کو تنزیہ الفاظ فرما رہے تھے۔ پھر آپ نے سورۃ مریم کی یہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، ان قریب وہ جہنم کی وادی گئی سے جا ملیں گے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی سپیچ سن کر ان کے اصحاب یعنی صحابہ کرام ان کی طرف دوڑے اور ان سے درخواست کی کہ اپنی بیعت کا اعلان کیجیے۔ حسین نہیں رہے تو اب کون خلیفہ بنے گا؟ ظاہر ہے حسین کے بعد آپ ہی خلافت ڈیزرو کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمت عملی کے ساتھ چھپ چھپ کر لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی۔ پوچھنے پر آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اس معاملے میں ابھی جلدی نہ کرو۔ ناظرین، اس زمانے میں عمر بن سعید حجاز کا گورنر تھا۔ وہ ابن زبیر اور ان کے صحابہ اکرام یعنی ان کے ساتھیوں کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتا تھا۔ اب جب عمر بن سعید نے دیکھا کہ لوگ زبیر کے قریب یعنی ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے قریب ہو رہے ہیں اور ان کے سامنے انہوں نے اپنی گردنیں جھکا دی ہیں، تو اس نے سمجھا اور اسے یہ حالات دیکھ کر محسوس ہونے لگا کہ اب تو یہ مکے میں پاور میں آ جائیں گے، لہٰذا ابن سعید اور بھی سختی سے پیش آنے لگا۔
لیکن سچویشن کو انڈر کنٹرول کرنے کے لیے کبھی کبھی نرمی سے پیش آتا تھا کہ معاملہ دیکھ کر ابن زیاد کے لوگوں نے ابن زیاد سے کہا کہ عمر بن سعید اگر چاہتا تو ابن زبیر کو گرفتار کر آپ کے پاس پیش کر سکتا تھا۔ یہ بات سنتے ہی ابن زیاد نے عمر بن سعید کو گورنر کے عہدے سے ہٹا دیا اور کسی ولید نامی شخص کو مکہ اور مدینہ دونوں کا گورنر مقرر کر دیا۔ ولید نے مدینے میں پہنچتے ہی عمر بن سعید کے بہت سے غلاموں کو پکڑ کر گرفتار کر لیا، اور ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے عمر بن سعید مدینہ اور مکہ سے تھوڑے سے فاصلے پہ ہی ایک رہائش پذیر ہو گئے اور وہیں پہ انہوں نے اپنا قیام کیا۔ پھر انہوں نے اپنے قیدیوں کے لیے اپنے ایک خبری کو جو خبر پہنچانے والے تھا اس کو حکم دیا کہ جتنے بھی میرے قیدی ہیں، قیدیوں کی تعداد اس وقت تقریباً 300 تھی، آپ نے حکم دیا کہ ہر قیدی کے لیے ان کی ضرورت کا سامان اور ایک ایک تیز اونٹ مقرر کیا جائے اور میرے قیدیوں تک خبر پہنچا دی جائے کہ جب تمہاری اونٹ اور سامان تیار ہو جائے تو میں تمہارے پاس ایک خبری بھیجوں گا جو تم تک خبر لے آئے گا۔ جیسے ہی خبر تم تک پہنچے سب مل کے جیل کو توڑ دینا اور ان اونٹوں پہ سوار ہو کے سیدھا میرے پاس آ جانا۔ ایسے ہی ہوا، اونٹوں کا انتظام کیا گیا اور ضرورت کی اشیاء یعنی سامان ان کے لیے مقرر کیا گیا، اور اونٹوں کو مدینے میں تھوڑے سے فاصلے پہ بٹھا دیا گیا، اور ایک خبری نے جا کے ان کو حکم دیا اور کہا کہ تمہارا سامان تیار ہے اور جیل توڑنے کی تیاری کرو۔ ایسے ہی قیدیوں نے جیل توڑی اور اونٹوں پہ بیٹھ کے فوراً سے عمر بن سعید کے پاس پہنچ گئے۔ وہ عمر بن سعید کے پاس اس وقت پہنچے جب وہ ابن زیاد کے دربار میں یعنی محل میں حاضری کے لیے جا رہا تھا۔ جب وہ محل میں داخل ہوتا ہے تو ابن زیاد بدنہاد نے اس کا ویلکم کیا اور اسے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کہہ دیا۔ جب انہوں نے ساری باتوں کا کہا تو انہوں نے عمر بن سعید کو کہا کہ تم چاہتے تو کچھ بھی کر سکتے تھے، مگر تم نے ہمیشہ ہر معاملے میں اپنے ہی مرضی شامل کی۔ جہاں تمہیں لگا تم نے سختی اور میرے حکم کی تمہارے آگے کوئی اہمیت نہیں۔ تب عمر بن سعید نے اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، مجھے گورنر مقرر کیا گیا تھا تو مجھے حالات اور جائزہ لیتے ہوئے اسی کے مطابق چلنا تھا، ایسا نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ مجھ سے زیادہ آپ کی سلطنت کا محافظ اور آپ کا محافظ اور آپ کے لیے لڑنے والا، مجھ سے طاقتور اور مجھ سے ایسا ذہین آپ کی سلطنت میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس بات پہ ابن زیاد اسے کہتا ہے کہ میں لوگوں کی باتوں میں آ گیا تھا، وہ سب تو جھوٹ بولتے ہیں، اور اس معاملے میں وہ ولید نامی شخص کو اس عہدے سے ہٹا دیتا ہے اور اس کے بدلے میں اپنے چچا زاد عثمان نامی شخص کو گورنر کے طور پہ مقرر کر دیتے ہیں۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی عثمان بن محمد کو اس لیے گورنر مقرر کیا تاکہ وہ لوگوں کو یزید کی بیعت پر آمادہ کر سکے اور ان کو مطمئن کر سکے۔ عثمان بن محمد نے مدینے پہنچتے ہی ایک گروپ کو مدینہ سے یزید کی طرف روانہ کیا کہ وہ یزید سے بات چیت کریں، اس کی خلافت یعنی اس کے خلیفہ ہونے کو ایکسیپٹ کرے۔ اس گروپ میں صحابی رسول حضرت حنظلہ کے بیٹے عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کی موجودگی یزید کی عیاشیوں اور گناہوں کے سامنے بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ آپ کی شہادت کے بعد وہ بالکل ہی بے لگام ہو گیا تھا اور ہر قسم کی برائیوں کا بازار سرعام گرم ہو گیا تھا، جن میں زنا ہو، حرام کاری ہو، جوا ہو، بہن بھائی کا نکاح، سود، شراب نوشی، یہ سب اوپنلی اتنا کھلے عام ہو گیا تھا کہ جب جو چاہے کر سکتا تھا۔ یہاں تک کہ لوگوں میں نماز کی پابندی تک اٹھ گئی تھی۔ جب اہل مدینہ کا یہ گروپ یزید کے پاس پہنچا، انہوں نے جب وہاں پہنچ کر یزید کے غیر شرعی معاملات دیکھے تو مدینے واپس آ کے انہوں نے لوگوں کے سامنے یزید کی ایسی برائیاں کی کہ سن کے ان کی عقلیں حیران ہو گئی۔ چنانچہ
انہوں نے وہاں پہ جو کچھ بھی دیکھا ان میں یہ بھی تھا کہ یزید شراب نوشی، ناچنے والی اور بدکار عورتوں میں لگا رہتا تھا اور انہی میں ہی سارا ٹائم مشغول رہتا تھا۔ اور یہی نہیں، حرام خوری، سود، نشہ اور بہن بھائی کے نکاح تک میں یہ سارے لوگ شامل تھے۔ پھر اس گروپ نے کہا کہ ہم ان سب خلافات یعنی گندی برائیوں اور عادتوں کو جانتے ہوئے اس کو خلیفہ کسی حال میں بھی نہیں مان سکتے، اور تم لوگوں سے بھی ہمارا یہی کہنا ہے کہ یزید کسی حال میں بھی بیعت کے قابل نہیں ہے۔ ناظرین، اس گروپ کے لیڈر حضرت عبداللہ بن حنظلہ یعنی حضرت حنظلہ کے صاحبزادے، لہٰذا آپ نے اہل مدینہ سے فرمایا، اللہ کی قسم، ہم نے یزید کی مخالفت اس وقت اختیار کی جب ہمیں اس کی حرکتوں کی وجہ سے آسمان پہ سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی۔ اسی گروپ کے ایک اور ممبر منذر بن زبیر نے قسم اٹھا کر کہا کہ یزید نے مجھے 1,00,000 درہم میرے ساتھ احسان بھی کیا ہے، مگر میں اس کی وجہ سے سچائی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ ناظرین، اس گروپ کے بتانے کے بعد یزید کے گھٹیا کاموں ظاہر ہونے کے بعد اہل مدینہ نے یزید کو خلیفہ ماننے سے بالکل انکار کر دیا اور عثمان بن محمد، جس کو یزید کی طرف سے گورنر مقرر کیا گیا تھا، اس کو مدینہ سے نکال کے عبداللہ بن حنظلہ کو حضرت حنظلہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور ادھر مکہ میں عمر بن زبیر کے ہاتھوں بیعت کر لی تھی۔ جب یزید کو ان سب معاملات کی خبر پہنچی تو وہ بہت غصے میں آ گیا۔ مسلم بن عقبہ کی قیادت میں 20,000 کا لشکر مدینہ اور منورہ مکہ میں روانہ کیا۔ یزید نے اسے حکم دیا کہ مدینے کے لوگوں کو 3 دن تک کی مہلت دینا، اگر مان جائیں تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ ان سے جنگ کرنا۔ جب تم انہیں شکست دے دو تو 3 دن تک مدینے میں لوٹ مار کرنا، وہاں کا مال، روپیہ، پیسہ، غلہ، ہتھیار، سب کچھ تمہاری آرمی کا ہے۔ یہ سب حکم لینے کے بعد مسلم بن عقبہ 20,000 کی آرمی کے ساتھ مدینہ میں روانہ ہوا۔ اس نے مدینے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے اہل مدینہ، ہمارے خلیفہ یزید کا یہ خیال ہے کہ تم لوگ اصل ہو، تمہارا خون بہانا مجھے گوارا نہیں۔ تمہارے لیے میں 3 دن کی مدت مقرر کر رہا ہوں، اور ان 3 دنوں میں تم میں سے جو کوئی باز آ جائے اور ہماری بات مان لے تو ہم یہاں سے واپس چلے جائیں گے اور ہم مکہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اور اگر تم نہیں مانے تو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ جب 3 دن گزر گئے تو مسلم بن عقبہ نے کہا، اے اہل مدینہ، بتاؤ 3 دن پورے ہو گئے، تم لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ ہم لوگ سے صلح کرو گے یا لڑنا چاہتے ہو؟ اہل مدینہ نے جواب دیا، اے دشمن خدا، اگر تم وہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو تمہیں جنگ کرنے کیے بنا نہیں جانے دیں گے۔ کیا تمہیں اس لیے چھوڑ دیں کہ تم خانہ کعبہ پر حملہ کرو اور وہاں پہ رہنے والے لوگوں کو خوف میں مبتلا کرو، وہاں جا کے بے دینوں والی حرکتیں کرو اور بیت اللہ کی بے حرمتی کرو؟ نہیں، اللہ کی قسم، ہم سے یہ نہیں ہوگا۔ مسلم بن عقبہ نے جب مدینے والوں کا ڈیسیژن یعنی فیصلہ سن لیا تو وہ جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ جنگ کا مقابلہ شروع ہو گیا اور اس نے اپنے جن سپاہیوں کو حضرت عبداللہ بن حنظلہ کے مقابلے میں بھیجا۔ حضرت حنظلہ نے اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر یزیدی فوج پر حملہ کیا، اور یقین مانیے یہ حملہ اتنا شاندار تھا، جنگ کرنے والے بھاگ کھڑے ہوئے اور بھاگتے بھاگتے مسلم بن عقبہ کے پاس پہنچے، اور وہ دوبارہ سے اپنے سواروں کے ساتھ دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہو گیا، اور اس بار اس نے اپنے سواروں کو ایسا للکارا کہ وہ دوبارہ جنگ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہو گئے اور بڑی دلیری سے لڑنے لگے۔ اس دوران فضل بن عباس، جو حارث عبدل بن مطلب کے پوتوں میں سے تھے، 20 سواروں کو ساتھ لے کر بن عبداللہ کے ساتھ آ کر مل گئے۔
اور انہوں نے بڑی خوبی اور مہارت کے ساتھ بڑی خوب جنگ کی۔ حضرت عبداللہ سے انہوں نے کہا آپ کے ساتھ جتنے بھی سوار ہیں ان سب کو حکم دیں کہ وہ میرے ساتھ آ کر ٹھہریں، جب میں اٹیک کروں تو وہ میرے ساتھ مل کر ہی اٹیک کریں۔ میں آج مسلم تک پہنچے بنا دم نہیں لوں گا، یا تو آج میں اسے قتل کر دوں گا یا پھر میں خود شہید ہو جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے کہنے کے مطابق چند سپاہی آپ کے ساتھ کھڑے کر دیے۔ پھر آپ نے ان سپاہیوں کے ساتھ ان یزیدیوں پہ ایک بھاری اٹیک کیا، اور وہ وار اتنا اسٹرانگ تھا، اتنا بھاری تھا کہ وہ سب کے سب زمین بوش ہو گئے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم نے دیکھ لیا کہ یہ نالائق لوگ کس طرح سے بھاگ رہے ہیں، ان پر پھر سے حملہ کرو تاکہ میں ان کے سردار کو دیکھ کر اس کو موت کے گھاٹ اتار سکوں۔ پھر آپ نے ایسا حملہ کیا شامیوں پہ کہ وہ مسلم کو شامیوں کے درمیان چھوڑ کر تنہا ہی نکل بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلم کے گرد 500 سپاہی تھے جو گھٹنے ٹیکے ہوئے ان کی طرف کھڑے تھے۔ یہاں مس فضل کو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اور وہ یہ ہوا کہ آپ نے رومی کے ایک سپاہی کو دیکھ کے سمجھا کہ یہ ہی مسلم بن عقبہ ہے، اور آپ نے اس کے سر پر بہت ہی زور کا وار کیا۔ وہ وار اتنا طاقتور تھا کہ اس کے سر کے 2 حصے ہوئے اور وہ فوت ہو گیا۔ اس کے گرتے ہی آپ نے خوشی کا ایک نعرہ لگایا، یہ سمجھ کر کہ میں نے مسلم کو مار دیا ہے۔ پیچھے سے مسلم کی آواز آئی اور ایک گندی گالی دے کر کہا میں ابھی نہیں مرا، مرنے والا میرا سپاہی ہے۔ آپ نے دوبارہ سے حملہ کیا، سپاہیوں کے ساتھ مسلم کی کرسی اور تخت کی طرف بڑھے۔ آخر کار آپ اس کے تخت تک پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ شدت جذبات سے آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ آپ تلوار اٹھا کر اس پر وار کرنے ہی والے تھے کہ وہ چلانے لگا کہ سپاہیوں تم کہاں ہو، یہ سرخ چہرے والا مجھے مار ڈالے گا، اسے روکو اور مجھے اس سے بچاؤ۔ مسلم بن عقبہ کی آواز سن کر اس کے سپاہی اس کی طرف متوجہ ہوئے اور در پہ در آپ پہ وار کرنا شروع کر دیے، اور وہ وار اتنے شدید تھے کہ آپ زمین پہ گرے اور آپ کی شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے سب سپاہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھے اور آپ کے قریب پہنچ گئے۔ شامیوں میں سے ابن نمور جس کا نام لے کے یزید نے مسلم کو تجویز کی تھی کہ اس کو ہر حال میں اپنے ساتھ لے کر جانا، یہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچا اور مدینہ پر تیروں کی بارش برسنے لگی۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مدینہ سے کہا کہ کب تک تیر کھاتے رہو گے، اور وہ اس لیے رکے ہوئے تھے کہ انہیں جنگ کرنے کا حکم نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جو جنت میں جلدی جانا چاہتا ہے وہ کھڑا ہو اور میرے ساتھ ہو لے۔ یہ سن کر جتنے بھی جان باز تھے وہ کھڑے ہوئے، تو آپ نے کہا اپنے بارگاہ الہی میں اللہ کی قسم مجھے امید ہے بس ایک لمحے کی دیر ہے، پھر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ یہ سن کر سب کے سب جنگ پر آمادہ ہو گئے اور کچھ تک گھمسان لڑائی ہوئی۔ حضرت عبداللہ نے اپنے بیٹوں کو ایک ایک کر کے میدان میں بھیجنا شروع کر دیا۔ سب کے سب ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو گئے، اور وہ شیر پڑتے جاتے اور تلوار سے گردنیں اڑائے جا رہے تھے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے آپ بھی یزیدیوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ ناظرین، ہسٹری میں اس جنگ کو واقعہ ہرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس واقعے میں یزیدیوں نے مدینہ منورہ میں وہ طوفان بدتمیزی پیدا کیا جس کے تصور سے روح کانپ اٹھے۔ قتل و غارت اور طرح طرح کے ظالم کا انہوں نے بازار گرم کر دیا۔
یہاں تک کہ انہی صحابہ کے گھروں کو لوٹ لیا گیا اور 700 بے گناہ صحابہ کو شہید کر دیا گیا۔ تابعین اور حافظ قرآن کو ملا کر کم سے کم 10,000 لوگوں بے گناہ لوگوں کو شہید کیا گیا۔ لڑکوں کو قید کر لیا گیا اور خواتین کی بے حرمتی کی گئی۔ مدینہ منورہ کے درمیان وہ جگہ جو قرآن پاک میں آتا ہے کہ جنت کے پاکوں میں سے ہے، وہاں پر گھوڑے باندھے گئے۔ گھوڑوں کی لید اور پیشاب منبر عطر پہ پڑے اور ان کے ظلم کی انتہا اس قدر پھیل چکی تھی کہ 3 دن تک لوگ مسجد نبوی میں نماز نہ ادا کر سکے۔ صرف سعید بن رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے تابعین میں سے تھے، وہ مجنون بن کر وہ حاضر رہے، مگر آخر میں ظالموں نے اسے بھی گرفتار کر لیا، مگر اسے دیوانہ سمجھ کر چھوڑ دیا گیا۔ سعید بن مسرف فرماتے ہیں کہ حرہ کی راتوں میں جس وقت یزیدیوں نے حملہ کیا تھا، میرے سوا کوئی شخص مسجد نبوی شریف میں نہیں رہ سکا۔ اہل شام جب مسجد میں آتے تو کہتے، یہ دیوانہ اس مقام پر کیا کر رہا ہے، اور میں کوئی بھی وقت ایسا نہ گزارتا جب میں نماز اور اقامت کی آواز مسجد نبوی میں نہ سن لیتا۔ یعنی وہ روحانی طور پر نماز اور اقامت کی آوازیں سن رہے تھے۔ پھر میں اسی نماز اور اقامت سے نماز ادا کرتا، اور یزیدیوں کی غنڈہ گردی، بدماشی اور ریاکاری کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ابن سعید رضی اللہ خضری رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی ہیں، جب یزیدی فوج ان کے مکان میں گھسی، کچھ نہ پایا تو انہوں نے آپ کی داڑھی مبارک کے سب بال اکھاڑ لیے۔ اسی طرح اس خبیث لشکر نے ایک نوجوان کو پکڑ لیا۔ اس کی ماں فریاد کرتی آئی تو اس کی ماں کے سامنے اس کے نوجوان بیٹے کو شہید کر دیا اور اس کا سر جسم سے جدا کر کے اس کی ماں کے گود میں دے دیا اور کہا، کیا تو اپنا زندہ رہنے کو غنیمت نہیں سمجھتی جو اپنے بیٹے کو لینے چلی آئی ہے؟ مسلم پلیت نے اہل مدینہ کو زبردستی یزید پلیت کی بیعت پر مجبور کر دیا۔ تو ایک شخص جو قبیلہ قریش میں سے تھا، اس نے بیعت کے وقت یہ کہا کہ میں طریقہ تاج، یعنی میں اس لیے بیعت کرتا ہوں کہ میں صرف اچھے کاموں میں یزید کی بات مانوں گا اور برے کاموں میں ہرگز اس کی کوئی بات نہیں مانوں گا۔ تو اس کے اس کہنے پہ مسلم نے اسے قتل کا حکم دے دیا۔ جب یہ ظالم مدینہ منورہ میں قتل و غارت کی انتہا کرنے کے بعد مکہ کی طرف رجوع ہوا، وہاں عبداللہ بن زبیر اور اس کے تمام ساتھیوں کا خاتمہ کرے، کیونکہ یہ یزید کے خلاف ہیں، تو ناظرین اتفاقاً اسے رستے میں فالج کا اٹیک ہوا اور یہ بدبخت مسلم بن عقبہ اس فالج کے اٹیک سے فوراً ہی مر گیا۔ پھر اس کی جگہ اور یزید کے حکم کے مطابق حسین بن زرار لشکر کا لیڈر بنا اور ہزاروں بے قصور کا خون بہانے والے مسلم بن عقبہ کو وہیں دفن کیا اور آگے بڑھ گئے۔